الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقالت اليہود لیست النصارى آیت نمبر 113 وقالت الیہود کہا یہودیوں نے لیست النصارى نہیں ہے عیسائی نصارہ علی شیء کسی بھی چیز پر، یعنی ان کا کوئی دین نہیں ہے۔ وقالت النصارى اور اسی طرح نصارہ نے کہا لیست الیہود علی شیء نہیں ہے یہودی کسی بھی چیز پر، ان کا کوئی دین نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب وہم حالانکہ وہ یتلون تلاوت کرتے ہیں پڑھتے ہیں الکتاب کتاب کو، یعنی کتاب پڑھنے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ بھئی کتاب پڑھنے سے تو جو چیزیں ہیں آسمانی وہ ماننے چاہیے، اب وہ بجائے ماننے کے ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں۔ تو کذالک اسی طرح ہی قال کہا الذین ان لوگوں نے لا یعلمون جو نہیں جانتے تھے مثل قولہم ان کے بات کی طرح، یعنی اسی طرح مشرکین مکہ نے کہا کہ یہود و نصارہ کسی دین پر نہیں ہیں، ہم ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر، کیونکہ کعبہ بھی ہمارے پاس ہے، اس کے وارث بھی ہم ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی دین پر ہیں، یہود و نصارہ تو جو ہے نا وہ درست دین پر نہیں ہیں۔ فاللہ اللہ سبحانہ و تعالی یحکم فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان یوم القیامت قیامت کے دن فیما ان چیزوں میں کانوا تھے وہ فیہ جس میں یختلفون اختلاف کرتے، تو جس چیز میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کرے گا۔ ومن اظلم کون بڑا ظالم ہے ممن اس شخص سے منع جو روکتا ہے مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں سے ان یذکر یہ کہ ذکر کیا جائے فیہا ان مسجدوں میں لوگوں کو روکتا ہے کہ ساڑی مسجد فلانا نہ آئے، ہماری مسجد فلانا نہ آئے، تو یہ بہت بڑے ظالم ہیں چاہے کوئی بھی ہوں۔ تو یہی ظلم مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، نبی علیہ السلام کو مسلمانوں کو جانے نہیں دیتے تھے، عبادت نہیں کرنے دیتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مسجدیں عام ہیں، جو بھی کلمہ پڑھنے والے وہ سب کی عام ہے، سب کے اس میں برابر ہے، سب کا حق اس میں برابر ہے، وہ چاہے فرد واحد بنانے والا ہو لیکن حق اس میں عبادت کا سب کو برابر ہے۔ ان یذکر کہ وہ روکتے ہیں، کس چیز سے روکتے ہیں؟ ان یذکر یہ کہ ذکر کیا جائے فیہا اس میں اسم ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام، اللہ کا ذکر کیا جائے، وہ ذکر سے روکتے ہیں، تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا ظالم یہی ہے۔ وسعی اور کوشش کی فی خرابہا اس کی ویرانی میں۔ اب ظاہر ہے جب مسجد میں لوگ آئیں گے نہیں، آپ جب پابندی لگائیں گے فلانا نہ آئے فلانا نہ آئے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگ بھاگیں گے اور لوگ دور ہوں گے، تو آپ کی آبادی خراب ہو جائے گی، مسجد کی آبادی خراب ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روکنے والوں کو بھی اور جو آتے ہیں روکتے تو نہیں ہیں لیکن لوگوں کے لیے وہ باعث تکلیف بنتے ہیں، نمازیوں کے لیے بنے یا رولے رپوں سے جو ہے نا لوگ جو ہے نا وہ تنگ آتے ہیں۔ بھائی جب مسجد جو ہے روز کوئی نہ کوئی نواں کٹا کھولا ہوتا ہے تو لہٰذا اس سے اچھا ہے کہ ادھر کو جائیں۔ تو جو بھی اس کی خرابی میں جو ہے نا وہ کوشش کرتے ہیں یہ ظالم ہے سب کے سب۔ اولئک یہی لوگ ہیں ما کان نہیں لائق لہم ان کے لیے کہ ان یدخلوہا کہ وہ داخل ہو ان مسجدوں میں الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے، لہم ان کے لیے فی الدنیا دنیا کے اندر خزی رسوائی ہے، دنیا کے اندر بھی ان کے لیے رسوائی ہے، ذلت ہے۔ جو مسجدوں سے روکتے ہیں، جو مسجدوں کو ویران کرتے ہیں وہ کسی بھی طریقے سے ہوں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے محکوم جو مفہوم مخالف ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کی آبادی میں کوشش کرتے ہیں اور جو اس کو آباد کرتے ہیں گویا کہ ان سے بڑا نیک کو نہیں، اور جو روکتے ہیں وہ ظالم ہو گئے، تو اس کے مقابلے میں جو آباد کرنے والے ہیں وہ سب سے بڑے نیک ہوئے، اللہ کے قریب ہوئے۔ تو لہم ان کے لیے فی الدنیا دنیا کے اندر خزی ذلت ہے، ولہم اور ان کے لیے فی الآخرت آخرت میں عذاب ہے عظیم بہت بڑا۔
وَلِلَّهِ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ہیں مشرق اور مغرب۔ آپ کو بتایا تھا کہ اس چیز کا جواب ہے کہ پیچھے ذکر آ رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی مسجدوں سے روکتے ہیں۔ اب اگر آپ کو کوئی اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں عبادت صرف مسجد میں نہیں ہونی، مشرق اور مغرب یہ سب اللہ کا ہے، تو لہذا تم جہاں مرضی اللہ کی عبادت کرو، تو عبادت سے تم نے اپنے آپ کو دور نہیں کرنا ہے۔ عام طور پر جب ہم کسی کو دعوت دینے جاتے ہیں، کسی کو نماز کے لیے کہتے ہیں، آگے سے اس کا جواب یہ ہوتا ہے فلانا جی پہلے صف کا نمازی ہے، وہ آئیں کرتا ہے، یہ غلط کام کرتا ہے، فلانا پہلے صف کا نمازی ہے۔ وہ بجائے خود نیک بننے کے، نماز پڑھنے کی، وہ ان پر اعتراضات شروع کرتا ہے، گویا کہ ان کی وجہ سے وہ دور چلا گیا۔ نہیں، کسی کی وجہ سے، کسی کی بدعمالی کی وجہ سے میں کیوں دور جاؤں بھائی؟ میں تو اپنی اصلاح کروں، اس کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کروں۔ تو وَلِلَّهِ اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا جہاں کہیں بھی تُوَلُّوا تم منہ پھیرو، فَثَمَّ وہاں وجہ اللہ کا چہرہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کو سفر میں ادھر ادھر نہیں پتہ لگ رہا قبلہ کدھر ہے، جدھر مرضی منہ کر کے پڑھ لو، کوئی حرج نہیں، آپ کی نماز صحیح ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ واسع وسعت والا، علیم جاننے والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ، پہلا ظلم ان کا یہ تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکتے ہیں۔ دوسرا ظلم ان کا یہ ہے کہ انہوں نے کہا اتخذ اللہ، بنائی ہے اللہ نے، ولدن اولاد، سبحانہ پاک ہے اللہ، اسے کیا ضرورت ہے اولاد کی، بلکہ لہو اسی کا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض زمین میں ہے، کل ہر چیز، لہو اس کی، قانتون فرما بردار ہے۔ ایک تو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے ہی اسی کا، کوئی اس میں دعویٰ بھی نہیں کر سکتے، کوئی کہہ نہیں سکتا میرا بھی حصہ ہے، جی میں جو حصہ لینا ہے فلانا کرنا، کس ہے ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ زمین میں کوئی اور بھی الہ ہوتا تو زمین میں فساد ہوتا، دونوں میں جھگڑا ہوتا۔ جس طرح ایک حکومت کے اندر دوسرے حکومت والا دعویٰ کریں اور جو ہے نا وہ کہیں ہماری حکومت، وہ آپس میں لڑائی ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی زمین ہے اس میں دیکھ لو، جب اس میں دو حصے دار آ جائیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دونوں کی لڑائی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں میرے، وہ کہتے ہیں میرے، وہ کہتے ہیں میں اس کو نہیں قبضہ کرنے دینا، وہ کہتے ہیں میں نہیں کرنے دینا، تو ایسے ہی رہتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ صرف اللہ کا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہر چیز اس کی فرما بردار ہے، ہر چیز اس کی فرما بردار، اسے کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ اسی کا ہے، كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، ہر چیز اس کی فرما بردار ہے۔ سورۃ الروم کی آیت۔ بدیع السماوات، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، بغیر نقشے کے، بغیر زمان کے، بغیر مکان کے، بغیر کسی میٹیریل کے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے۔ بدیع السماوات، نئے سرے سے پیدا کرنے والا آسمانوں کا، زمینوں کا، اور اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذَا، اور جب قضا و فیصلہ کرتا ہے، امراً کسی کام کا، فَإِنَّمَا، پس بے شک، یقول وہ کہتا ہے، لہو اس کے لیے، کن ہو جا، فیکون وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن کا محتاج بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں سمجھایا گیا کہ انسانوں کے نزدیک جو سب سے جلدی کام ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، انسان کہے ہو جائے بھائی ہو جائے۔ تو انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنے عظیم الشان، اتنے فعال لما یرید، اتنے علی کل شیء قدیر ہیں کہ اس کی آگے کسی کی چوں کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ اگر کسی چیز کو کن کہہ دے تو فیکون، ایسے ہی ہوتا ہے۔ وقال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جن کو علم نہیں ہے، لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ، ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا؟ یہ غریب سے جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، چودھری ہم ہیں، وڈیرے ہم ہیں، مال و دولت ہمارے پاس ہے، اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا جی؟ او تأتینا، او کا تعلق لولا سے، یا کیوں نہیں آتی ہمارے پاس آیت النشانی، ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جیسے ان کی ذہنیت ہوتی ہے ایسے وہ کہتے ہیں جی یہ کیسے نبی ہے، کوئی نبی ہوتا پتہ لگتا، پروٹوکول ہوتا، آگے پیچھے فرشتے ہوتے، ایسے جو نا وہ جا رہے ہوتے، پھر پتہ لگتا ہے جیسا۔ یہ ان کے جو نا وہ مشرکین کے جو نا وہ اعتراضات تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا، کذالک، اسی طرح کہا الذین، ان لوگوں نے، من قبل، جو ان سے پہلے تھے، وہ بھی یہی کہتے تھے، مثل قولہم، ان کی بات کی طرح، تشابہت، ایک جیسے ہو گئے، قلوبہم، ان کے دل، ان کی اور ان کے دل گویا کہ ایک جیسے ہی ہیں۔
قد تحقیق بینا ہم نے بیان کی آیات نشانیاں لقوم ایسی قوم کے لیے یوقنون جو یقین رکھتے ہیں۔ تو ان کے جو اعتراضات ہیں وہ سمجھنے کے لیے نہیں ہیں، ان کے جو اعتراضات ہیں وہ تو کسی کو لاجواب کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے یا اعتراض پہ اعتراض کرنا ہوتا ہے بس، وگرنہ نشانیاں تو اللہ سارے دکھا دی ہیں، لیکن نشانیوں کا فائدہ ان کو ہوتا ہے جو یقین رکھیں، اور جن کا یقین ہی نہ ہو، جو شکی بندہ ہو تو آپ اس کو جتنا مرضی سمجھائے رکھو انہیں پھر بھی کہنا نہیں یار کوئی رولا ہے، تو جو یقین کرے گا آپ اسی کو سمجھا سکتے ہیں، وہی آپ کی بات مانے گا۔ باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ انا ارسلنا کا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، بشیرن خوشخبری دینے والا، جنتوں کی، اللہ کی نعمتوں کی، اللہ اکبر کبیرہ، بہت بڑی اللہ نے نعمتیں تیار فرمائی ہیں اللہ کی بندوں۔ اس لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو انسان بھی کتنا ظالم عجیب ہے کہ 2 منٹ کی لذت کے لیے ہمیشہ والی جنت کو قربان کر دیتا ہے، اور 2 منٹ کی لذت کی وجہ سے ہمیشہ والی جہنم رسید نعوذ باللہ ہو جاتا ہے، تو کتنی بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے بڑی تیار کی ہیں۔ سورۃ السجدہ ہر جمعہ آپ سنتے ہیں، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اللہ فرماتا ہے کسی نفس کو نہیں پتہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے میں نے ان کے لیے کیا تیار کیا ہے، کیا چیز چھپا کے رکھی ہے۔ اور جو چیز اسپیشل ہوتی ہے نا اس کو انسان چھپا کے رکھتا ہے، دکھانی نہیں، سرپرائز میں دوں گا اپنے بندوں کو، ان خاص بندوں کو جنہوں نے میرے لیے قربانی دی ہے، جنہوں نے میرے لیے شہوات کی قربانی دی ہے، برائی کا موقع تھا، غلطی کا موقع تھا، فحش، یعنی اس کو موقع بڑے تھے لیکن رب سے ڈر گیا، تو اللہ فرماتے میں نے بھی اس کے لیے اسپیشل چیز بہت ایسی تیار کی ہے، فلا تعلم، کسی کو علم نہیں ہے، کسی کو علم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیسے تیار کی ہے؟ ہمارے جو دماغ ہیں، دل ہیں، یہ بہت چھوٹے ہیں، جو اللہ کی نعمتیں بہت وسیع ہیں، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کریں، ہمیشہ والی نعمتوں کی امیدوار رہیں، اس دنیا کے لیے، اس دنیا کے چند دنوں کی جو ہے وہ لذت کے لیے یا چند دنوں کی زندگی کے لیے ہمیشہ والی جنت کو قربان نہ کریں۔ سب سے بڑی جو نعمت ہے جنت کی وہ یہ ہے اللہ کا دیدار، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب انسان اللہ کا دیدار کرے گا، انسان جو ہے وہ جنت کو بھی بھول جائے گا، بھائی جنت بھی کوئی چیز تھی۔ سلف میں سے کسی نے کہا کسی کو کہ مجھے نصیحت کیجیے یار، ایسی بات بتائیں کہ اس بات کو سن کر میرا اور دل کرے جنت میں جانے کا، تو اس نے کہا جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے۔ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، تو گویا کہ جو وہاں جائے گا وہ سب کا دیدار کرے گا، اور جو وہاں نہیں جا سکا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار، وہ جو سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بغیر حساب کی جنتوں کا جو ہے ہم سب کو وارث بنائے۔ بشیرن خوشخبری دینے والا جنتوں کے، ونذیرن ڈرانے والا، ولا تسر نہیں سوال کیا جائے گا آپ سے، عن اصحاب الجحیم جہنمیوں کے بارے میں، اصحاب مانے والے، جحیم جہنم، تو جہنم والوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ میرا اور آپ کا کام ہے لوگوں کو خیر کی بات بتلانا، پہنچانا، دعوت دینا۔ اللہ اس کے بعد یہ نہیں پوچھے گا کہ تم مجھ کو جب وہ جہنم میں کیوں گئے۔ باقی ہماری کوشش ہونی چاہیے جب تک ہو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں، اپنے محسنین کو بھی بچائیں۔ مطلب ہمارے خیر خواہ صرف دنیا تک محدود ہوتی ہے، لیکن مجھے اس بات میں شرم نہیں آتی، تھوڑی سی خیر خواہ تو خیر خواہی ہے، موٹر سائیکل پہ کوئی جا رہا ہے، اسٹینڈ نیچے ماشاءاللہ خیر خواہی کرتے ہیں، کہیں بھائی کو نقصان نہ ہو، آواز مارتے ہیں لائٹ بند کر دو جی، اسٹینڈ اٹھاؤ جی، دوپٹہ اوپر کرو جی، اتنے خیر خواہ ہیں۔ لیکن کسی کو نماز کی کہتے ہوئے، اچھی بات کرتے تلقین کرتے ہوئے تب ہمیں بڑی شرم آتی ہے۔ تو گویا کہ اس کے آخرت، ہمیشہ کے آخرت بنانے کے لیے ہمیں بڑی شرم آتی ہے۔ ولن ترضا ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہودی، ولن نصارى نہ عیسائی، آپ جتنے مرضی ان کو معجزات دکھائیں یہ ماننے والے نہیں ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع آپ پیروی کریں ملتہم ان کی دین کی، تب جا کے وہ راضی ہوں گے۔ قل کہہ دیجئے ان ھدی اللہ، بے شک ہدایت، هو الہدی، اللہ کی ہدایت وہی اصل ہدایت ہے، ہدایت یافتہ وہی ہے جس کے پاس اللہ کی ہدایت ہے۔ ولئن اتبعت، اگر آپ نے پیروی کی، اہواہم ان کے خواہشات کی، بعد الذی، بعد اس کے کہ جاءک آ چکا ہے آپ کے پاس علم سے، ما لک نہیں ہے آپ کے لیے، من اللہ اللہ سے نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ سے، من ولی کوئی حمایتی، کوئی جو نہ وہ دوست، ولا نصیر نہ کوئی بچانے والا۔ مشکل جب آئے گی نا، جب اللہ پکڑے گا
تو یہ کام کوئی بھی نہیں آئیں گے. تب کہیں گے جی نہیں جی ہم نے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا, یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں. دنیا کے اندر ہی دیکھ لو, ایک بندہ سارے جو ہے نا وہ کرو کہ جو جب مشکل وقت آتا ہے سارے مکر جاتے ہیں, نہیں بھائی ہم نے تو کہا ہی نہیں تھا اس کو. تو آخرت ہوگا تو وہاں تو اللہ کے بندے انسان مکر جائیں گے, خود انسان مکرے گا. جب فرشتوں کے سامنے نامہ اعمال ہوگا تو انسان مکر جائے گا. وہ جیسے جھوٹ بولنے کی عادت ہے, شاید وہ جان چھوٹ جائے تو کہیں گے اللہ یہ تو فرشتوں نے غلط لکھا ہوا, اتنے تو میں نے کیے نہیں جتنے. جس طرح مثلا ادھار لیتے رہتے ہیں, لیتے دیکھو نا چھوٹی چھوٹی گناہ اسی لیے کہا گیا کہ ان کو چھوٹا نہ سمجھو. یہ ہمیشہ جب آپ کرتے ہیں یہ بہت بڑے بڑے بن جاتے ہیں. یہ جو چھوٹی چھوٹی سنتے ہیں اس کو چھوٹا بھی نہ سمجھو, یہ ہمیشہ کرنے سے بہت بڑی بن جاتی ہے. تو وہ جب کافی سارا بن جاتا ہے پھر بندہ پریشان ہوتا ہے, اتنے پیسے بن گئے اتنا سارا, اور بندہ کہے گا اتنے گناہ کہاں سے آ گئے, یہ فرشتوں نے صحیح نہیں لکھے, یہ جھوٹ لکھا ہوا ہے, مکر جائے گا سیدھا. اللہ کہے گا کوئی بات نہیں, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. اللہ کہیں گے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, زبان کو تالا لگا دیں گے. اللہ پوچھیں گے ہاتھ سے, ہاں جی فلاں کام کیا ہے جو لکھا, ہاں جی فلانا عضو, ہر عضو سے پوچھا جائے گا, ہر عضو بول کے. جو اس زبان کو بلا سکتا ہے وہ ہر عضو کو بلا سکتا ہے. تو اتنی سی بات ہے. اللہ اکبر کبیرہ. الذین وہ لوگ آتیناہم الکتاب, جن کو ہم نے کتاب دی, یتلونہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں. تو ظاہر جو اس کی تلاوت کرتا ہوگا تو وہ یہ بھی کوشش کرے گا یار اس کا معنی کیا ہے, اللہ مجھ سے کیسے ہم کلام ہے, اللہ مجھ سے کیا باتیں کر رہے ہیں, رب مجھے کیا کہنا چاہتا ہے. یتلونہ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں, حق کا تلاوت, جس کی تلاوت کا حق ہے. تو اولئک یہی لوگ ہیں, یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں بھی اس کے ساتھ, ومن یکفر بھی جو اس کا انکار کرے, فاولئک یہی لوگ خسارہ پانے والے میں سے ہیں. تو اہل کتاب کی اعمال بد کا ذکر کرنے کے بعد اب ان میں سے جو نیک لوگ ہیں اللہ سے ڈرنے والے, ان کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے کہ وہ کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اسے پڑھنے کا حق ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, وہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں, اس کے ہم معنی جو نا وہ دیکھتے ہیں. تو اس سے مراد عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم. تو معلوم ہوا کہ حق کا تلاوت یہ ہے کہ اس میں تحریف نہ کی جائے اور اس کے احکام پر عمل کیا جائے. قرآن کی تلاوت کا حق یہی ہے. تو بعض لوگ حق سے مراد صرف حروف اور ان کے مخارج کو ادا کرنا لیتے ہیں, یہ اس میں مراد نہیں ہے اور یہ کافی بھی نہیں ہے. اصل مسئلہ یہی ہے جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جب جہنم والی آیات ہوں تو اس سے پناہ پکڑنی ہے. جب جنت والی آیات ہوں تو اللہ سے جنت کا سوال کرنا ہے. جہاں اللہ کی رحمتوں کی بات ہوں تو اللہ سے دعا کرنی, اللہ ان ایمان والوں میں شامل فرما ہمیں بھی. اور جہاں جہنم کا عذابوں کا کافروں کا ذکر ہو تو وہاں پھر پناہ پکڑنی چاہیے کہ ونعوذ باللہ منہم, اللہ ہمیں ان سے بچا کے رکھے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. جزاک اللہ خیرا, بارک اللہ فیک.